براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہاں پہ بھی یہ وائرس اپنی تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ایک بڑا کمپریہنسو، ایک جامع روڈ میپ، پلان، اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب اور ان کے رفقا انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے حکمت عملی جو بھی حکومت کر رہی ہے، ہر فیکٹس اینڈ فگرز اور آنے والے وقت میں اور موجودہ صورتحال میں اپنا لائحہ عمل شیئر کیا عوام کے ساتھ۔ یہ وہ اسٹریٹجی اور یہ وہ پلان ہے جس سے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی اسٹرینتھس دونوں کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ملک جو کہ معاشی طور پہ کافی چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا اور کر رہا ہے، باوجود اس کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا ہی جامع پیکج 1.2 کھرب روپے جو کہ تقریباً 8 ارب ڈالر بنتے ہیں، اس کا اعلان کیا۔ اس پیکج کا مقصد بنیادی طور پہ ہر اس سیگمنٹ کا آف سوسائٹی، معاشرے کے اس ہر طبقوں کو ایک سپورٹ، ایک کشن، ایک مدد کے لیے مختص کیا۔ اس کو میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی عوام کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو 1.2 کھرب کا جو پیکج تھا وہ کن کے لیے دیا۔ اس میں ایمرجنسی رسپانس کے لیے 190 ارب روپے رکھے گئے، بزنس اور اکانومی کی سپورٹ کے لیے 480 ارب روپے رکھے گئے، جس میں کہ ایکسپورٹرز کو بھی ریلیف ہے، جس میں کہ جو کسان ہیں خاص طور پہ جو گندم کی فصل سے تعلق رکھتے ہیں، ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے لیے بھی یہ جو 480 ارب روپے ہیں اس میں وہ کیے۔ ریلیف ٹو سٹیزنز یعنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے۔ اس میں اس کا بریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ ڈیلی ویجز یعنی دہاڑی دار مزدور یا ورکر، ان کے لیے 200 ارب روپے رکھے۔ جو ایسے خاندان جو کہ بڑے ولنریبل ہیں، جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے 150 ارب روپے رکھے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں تقریباً 70 ارب روپے کے ریلیف رکھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو سٹاک کرنے کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے، اور پاور اور یوٹیلیٹی، بجلی اور گیس کی سہولت کے لیے وہ بھی تقریباً 70 ارب روپے رکھے گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، پاور اور گیس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے۔ اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے اب تک 104 ارب روپے کے
85,000 خاندانوں سے زائد میں تقسیم کیے گئے، اور یہ ایک ایسا پروگرام جو کہ بڑے شفاف، غیر سیاسی، کرپشن سے پاک، بڑے ایفیشینٹلی، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ اس قسم کی کرائسس میں ایک پروگرام کو اس ایفیشنسی کے ساتھ، اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اس ایفیکٹونیس کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا، جہاں پہ کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف جب یہ وبا آئی تو حکومت نے پہلے دن سے ہی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، پرائم منسٹر خان کی جو اسٹریٹجی، جو ان کا پلان، جو ان کی حکمت عملی تھی، وہ بہت واضح تھی پہلے دن سے ہی۔ انہوں نے ایک ایسا پروگرام مرتب دیا جس سے کہ نہ صرف ملک کو اس آفت سے ہٹایا جائے، بچایا جائے۔ 2 ادارے، NCC اور NCOC۔ اب NCOC ایک ایسا ادارہ جس میں کہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز شامل تھے، ان میں ڈاکٹرز، ان میں جو ایپیڈیمک اسپیشلسٹ، اس میں سیاسی قائدین، پارلیمنٹیرینز اور سارے صوبوں کے چیف منسٹرز سب شامل تھے، تاکہ حکومت اس بات میں کلیئر تھی کہ یہ کسی ایک صرف اکیلی حکومت یا صرف PTI اس سے نہیں لڑ سکتی۔ اور وزیر اعظم عمران خان چونکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس تھے ان کو بالکل ایک آنکھ سے دیکھا، ان کو ایک ہی طرح سے، ان کو جتنے بھی پیکیجز تھے ان میں ان کو مساوی طور پہ ان کو شامل رکھا، اسپتالوں کو اکوپ کیا، جتنی بھی ریلیٹڈ میڈیکل اکوپمنٹ ہے، جس میں کہ ماسک ہیں، جس میں کہ وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں کہ اور PPE کی مشینز ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی لوازمات ہیں، وہ سارے صوبوں کو بھیجے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس سے کہ ہم مل کر ہی شکست دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے، جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے، کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا۔ ہم بھی خوش تھے کہ جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی اپوزیشن کی طرف سے، گو کہ NCOC میں ان کی نمائندگی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی کسی پروونس میں حکومت نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں، ان سب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا۔ ایک PMLN نون تھی جو کہ چونکہ کسی میں عوام نے ان کو اس دفعہ یہ موقع نہیں دیا، تو وہ اس پلیٹ فارم سے شاید موجود نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ یہ بھی آ کے ہم سے شیئر کریں کہ پلان کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، تو آ کے ہم سے شیئر کریں، ہمیں تجاویز دیں۔ لیکن ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اجلاس بلایا تھا، یعنی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف، وہ غیر موجود تھے، غیر حاضر تھے، اور تقاریر وہی ہوئیں جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ۔ یہ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں۔
باقی پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی پارلیمنٹیرینز کی لائف اہم نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے کئی ایسے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں, باوجود اس کے وہ آئے. یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر جو کہ اپنے لیے تو کچھ اور اپنی پارٹی اور عوام کے لیے کچھ. جب بیمار ہوتے ہیں تو فوراً لندن چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ایک ہماری لیڈرشپ ہے, پرائم منسٹر عمران خان 30 فٹ سے نیچے گرے, لیکن جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہے, ساری دنیا ان کو جانتی بھی ہے, ان کے لیے ہر دروازے کھلے ہوتے, ان کے لیے ہر ایک جہاز بھی بھیج سکتا تھا, ان کے لیے ہر چیز تیار ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہاسپٹل میں علاج کرنے کو ترجیح دی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم, یہ ہوتا ہے اس کی اپنے عوام کے ساتھ وابستگی, اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں. ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے, اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں, نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلان کی صورت میں. انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نااہل ہیں. تو اس کے لیے میرا ان سے 2-3 سوالات ہیں. کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نااہلی ہے؟ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ کیا غریبوں کو ریلیف دینا نااہلی ہے؟ اور جو کرپٹ اور نااہل تھے ان کو تو عوام نے 2018 میں ہی مسترد کر دیا تھا, ان کو عوام نے نااہل ثابت کر دیا تھا. اب آتے ہیں 2 وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا, ایک تو کورونا کا, وہ تو ہو گیا. دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی یہ جو دوسرا وائرس ہے اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے, اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان. تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ مرض ہے, یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا. یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو, آپ کے ملک کو, عوام کے خون کو چوستا ہے. یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے اور آپ کے ملک کو قرضوں میں ڈبوتا ہے. اور ان قرضوں کی جو ریفلیکشن ہے, جو اس کا عکس ہے, وہ آپ کو ایون فیلڈ یا اس طرح کی اور کھرب ہا کی جائیدادیں ہیں جو کہ شہباز شریف اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو ایک سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے شیئر ہولڈر ہے اس وائرس کا, وہ یہ ہے. انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس صوبے, اس ملک کے وسائل کو پامال کیا, اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری دنیا بسائی جس کا کہ پاکستان کے عوام, ان کے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ حاکم بدہم اگر یہ ملک اجڑتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے دوسری دنیا آباد رکھی ہے جس میں کہ ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کے بھتیجے, اور یہ خود بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں, لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں اس دوسری وائرس کی تفصیلات اپنے کولیگ شہزاد اکبر, جس کا کہ یہ ذکر کر بھی چکے ہیں, وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے. شکریہ. السلام علیکم.
میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ آپ کی سمع فراشی نہ کروں. میں کچھ دن پہلے بھی بڑے خوش ہوئے اس بات سن کر. کچھ دن پہلے بھی آپ سے تفصیلی میں نے ملاقات کی تھی, تو اس کے بعد ایک فرمائشی پروگرام شروع ہوا. تو اس فرمائشی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. جس دوسرے وائرس کا سینیٹر شبلی صاحب نے ذکر کیا, وہ وائرس کا تو آپ نام جانتے ہیں, وہ کرپشن کا وائرس ہے, جو ویسے تو اس ملک کو شاید شروع سے ہی لگا ہوا تھا, لیکن پچھلے 30 سالوں میں تو بہت شدت سے لگا ہوا تھا. اب جب میری جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی, اس کے اندر جو میں نے اسپیسیفک چیزیں بیان کی, اور ایک نئی کمپنی جس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کا ذکر تھا, اس کو سامنے لے کے ابھی تک میرے خیال 3 دن گزر چکے ہیں, کوئی اسپیسیفک جواب خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا. اور وہ اس وقت کوارنٹائن در کوارنٹائن کا شکار ہیں. ایک تو پہلے ہی وہ سیلف آئسولیشن میں تھے, اب بہت ہی زیادہ سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. اور اس بڑی ڈسٹریس کی صورت میں اپنے کچھ ہواری انہوں نے لانچ کیے تھے, جن میں سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں جنہوں نے بڑی بھونڈی سی کچھ کوشش کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میری نظر میں ایک 2 شاخی اسٹریٹجی, 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی اپوزیشن کی. پہلی بڑی سمپل سی کہ اسمبلی کے اجلاس میں آپ فل اٹیک کر دیجئے کووڈ-19 کے اوپر حکومتی اقدام کو, بیس لیس تقاریر, بار بار کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ NCOC اور NCC دونوں کے اندر ملک کی تمام ریپرزنٹیشن شامل, آئینی تقاضوں کے مطابق 18ویں ترمیم کے پیرامیٹرز کے مطابق جو صوبے کا اختیار, جو وفاق کا اختیار, اس کے مطابق ہر جگہ اپنے کردار میں حکومتیں کردار ادا کر رہی ہیں. اور جو اس وقت عالمی پوزیشن ہے اس وائرس کی, اس سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان کی کسی ایک صوبے یا ایک وفاق کی بات نہیں ہے, سب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو WHO بھی سراہ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹل ایک اٹینشن ڈائیورٹ اسٹریٹجی جو میرے خیال میں ناکام ہو چکی. اس اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ وہ تو اور ہی بھونڈا تھا کہ جی شہزاد اکبر کے اوپر اٹیک شروع کر دو. ایک وزیر اعظم صاحب بار بار اتنی زیادہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ بار بار پوچھتے ہیں کون ہے یہ, ان کے پاس کیا اختیار ہے, یہ کیسے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں, کون سی تحقیق کر سکتے ہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک اسپیسیفک سوال ہے, اس کا ایک اسپیسیفک جواب ہوتا ہے. سوال کے جواب میں کوئی پرسنل اٹیک یا وہ نہیں ہوتا, تو میں اس کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. اس کے باوجود میں آپ کو جو اسپیسیفک چیزیں ہیں شہباز شریف صاحب کی وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ جو جتنا آؤٹ برسٹ دیکھا ہم نے 2 دنوں میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں, جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے, وہ فرشتے منظر عام پر آ چکے ہیں. اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر عام پہ آنا ہے. اور اسی لیے بار بار سوال کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیسے اس کی تحقیق کر سکتا ہے. اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ کی چوری پکڑی جائے تو آپ پہلے کہیں گے نہیں نہیں تم کون ہو, یہ بتاؤ تم یہ کہاں سے آئے ہو, تم یہ کیسے کر سکتے ہو, تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے. نہیں, یہ جواب نہیں ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں, عدالت میں تو آپ نے جواب دینا ہے کسی ایک عام ملزم کی طرح بھی, لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں سو کالڈ, آپ کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے. دوسری ایک اور میری بہن ہے معصوم مریم اورنگزیب, اس بیچاری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جب میں کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں. ابھی میرا خیال ہے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں, وہ فوراً کہیں سے نمودار ہوں گی اور ایک ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گی جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ان کا ایک اسپیسیفک سوال جو تھا اس کے اوپر میں کچھ ان کو جواب دے جاتا ہوں, باقی اگلا ہوم ورک ان کا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کک بیکس سے حضرت جناب شہباز شریف صاحب کا تعلق ثابت کریں. اچھا, یہ بڑی مماثلت ہے اس اسٹریٹجی کے اندر. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب بھی آئے تھے ایک شو میں, بڑے لیڈنگ اینکر ہیں, ان کے شو میں آ کے انہوں نے کہا تھا
کہ یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والے کو میں بینک لے کے گیا، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور فالودے والے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. تو بڑی ان کے اندر قدرے یہ مشترک ہے دونوں کے. لیکن اب میں اپنی اس بہن کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اور انتہائی سادہ زبان میں، کوئی اس میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو پورے پلندے ہیں شواہد کے اور چیزوں کے. مختصر 4-5 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ نئے کیا جواب تراش کے لاتی ہیں. سب سے پہلے تو میری بہن، نیب کا وہ لا جو 97 میں احتساب بیورو کا ایکٹ تھا، آپ کے دور حکومت میں بنا، بعد میں 99 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی اور وہ نیب آرڈیننس کی صورت میں آ گیا. دونوں سیکشنز ایک ہی تھے. جو رقم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، اس کا سورس آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہ جو جن کک بیکس کا میں 16 کروڑ کا کیش کی صورت میں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی آسانی کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان ٹرانزیکشنز کی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کی پوری ٹریل ہے. کیونکہ ملک کے قانون کے مطابق جب ایک اکاؤنٹ میں 2 ملین سے زائد کی رقم جمع ہوتی ہے کیش کی صورت میں، تو اس کے اوپر ایک CTR جنریٹ ہوتی ہے جو کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو جاتی ہے. اس کو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کہتے ہیں. وہ جمع کرانے والے کا نام، مقصد، پوری ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہے بینک کو. تو جب آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ وہ CTRs جو سسٹم کے تحت جنریٹ ہوتی ہیں وہ خود اس کا جواب دیتی ہیں. وہ تمام شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں. نیب کا ریفرنس اس وقت اختتامی مراحل پہ ہے، وہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ فائل ہونے والا ہے. تو ان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا سخت قسم کی پریشانی لاحق ہے. عید بھی آ رہی ہے، ادھر سے نیب کا ریفرنس بھی تیار ہے. اب جو شہباز شریف صاحب سے جواب چاہیے، وہ ایک جواب تو یہ چاہیے. یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں جو مسرور انور نامی ایک شخص نے 49 لاکھ کی ٹرانزیکشن دسمبر 2012 میں کی. پھر یہ خان ٹریڈر نامی ایک جو میں پہلے ذکر کر چکا تھا فرنٹ کمپنیز کا، جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے، ایک خان ٹریڈنگ ہے. نثار ٹریڈنگ جو ہے وہ راشد کرامت کی ہے جو کہ 18,000 ماہوار پہ ملازم ہے شریف فیڈ مل میں. دوسری کمپنی خان ٹریڈر رمضان شوگر مل میں ان کے ملازم شکیل احمد کے والد گلزار خان کے نام پہ ہے. اس کمپنی میں سے مسرور انور کیش بوائے ہے، ملازم ہے شریف گروپ میں. EOBI کے ڈیٹا کے مطابق وہ پرماننٹ ملازم ہے ان کے پاس 12 یا 13 سال سے، اور یہ ہی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے 49 لاکھ، اور پھر 5 دسمبر کو 49 لاکھ، پھر 17 دسمبر کو 34 لاکھ، اور 18 دسمبر کو وہ 1 کروڑ 7 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. یہ کسی فرنٹ کمپنی میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ نہیں جا رہا. یا تو بھینسیں اتنی ہیں کہ یہ 10 دنوں کے اندر 1 کروڑ 7 لاکھ کا دودھ دے دیا، یا پھر یہ پیسے کہیں اور سے آئے تھے. تو بہن اس کا جواب، کیونکہ میاں صاحب نے خود تو پردے سے نکلنا نہیں ہے، تو آپ سے ہی درخواست ہے کہ اس کا جواب دے دیجیے. پھر ایک اور ٹرانزیکشن وہ بھی خان ٹریڈر سے 25 جون 2012 کو 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ کی. پھر وہی اسی دن مسرور انور شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے. تو شاید یہ بھی دودھ کے پیسے تھے یا کسی اور چیز کے، یہ بھی بتلا دیجیے گا. پھر اس کے بعد نثار ٹریڈنگ کنسرن جو کہ ان کے ملازم شریف فیڈ مل کے راشد کرامت کی نام پہ بنائی گئی کمپنی ہے، جس میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے، ڈیولپر سے آئے ہوئے پیسے صاف نظر آتے ہیں. اس سے 2014 سپٹمبر میں 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، 99 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، اور 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے. اور پھر مسرور انور یہ رقم 19 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 90 لاکھ بس جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے HBL کے نیو مسلم ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں کیش کی صورت میں.
شاید یہ بھی دودھ کی کمائی تھی؟ صحیح جواب اس کا ہماری بہن مریم اورنگزیب کے پاس ہوگا، کیونکہ شہباز شریف خود پردے میں ہیں، باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے۔ پھر خان ٹریڈر میں سے ہی مارچ میں اور اپریل میں کوئی یہ 5-6 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو ملین کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پر ٹرانزیکشنز کا سائز کم ہو جاتا ہے وڈرال کا 2015 آنورڈ، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں کچھ مزید سختی بھی آ گئی تھی اور انٹرنیشنل پریشر کے اندر فیٹف کا بھی پریشر تھا، تو جو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کی جنریشن کی لمٹ بھی کم کر دی گئی۔ اس صورت میں اب ٹرانزیکشنز 10-10 لاکھ میں 20-20 لاکھ میں ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہی مسرور انور صاحب خان ٹریڈر میں سے پیسے وڈرا کرتے ہیں 4 ٹرانزیکشنز میں، اور پھر 50 لاکھ روپیہ جمع کرا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں، ذاتی اکاؤنٹ میں۔ اور پھر اسی 2015 کے اگلے ماہ یہ کل 4 ٹرانزیکشنز میں، جس میں 2 لاکھ 24 لاکھ 10 لاکھ 49 لاکھ کی مختلف ٹرانزیکشنز میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور پھر 20 ملین جمع کرایا جاتا ہے، اور پھر ان پیسوں سے اسی وقت ایک پراپرٹی خریدی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے DHA لاہور میں۔ پھر 2017 کی میں ٹرانزیکشنز کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ کیا یہ پیسے کوئی بھینسوں کے دودھ بیچ کے یہ اکٹھے ہوئے تھے جو سارا یہ کیش جمع کرتا رہتا تھا مسرور انور اور پھر وہ جمع کراتا تھا، یا یہ پیسے کہیں اور سے آتے تھے؟ کیونکہ یہ پیسے تو یہاں تو نظر آ رہا ہے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق مسرور انور وڈرا کرتا ہے اپریل 2017 میں پہلے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی جو نثار گل اور ملک علی احمد کی نام کے اوپر کمپنی ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عرف خادم اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب کے ایک تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور دوسرے تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کو تنخواہ جاتی تھی اور وہ CM ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے تھے۔ 6 سے 7 ارب کی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی، ان میں سے یہ 12 ملین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو مسرور انور وہاں سے وڈرا کرتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ پیسے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے۔ اس کے بعد ایک کانٹریکٹر ہیں، ان سے 3 چیکس مسرور انور کیش کرواتا ہے، کیونکہ وہ بھی CTR جنریٹ ہوتی ہے، مسرور انور کا شناختی کارڈ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور پھر وہ سارے یہ پیسے لے کے تقریباً 10 ملین کی ایک اور 4.7 ملین کی دوسری ٹرانزیکشن 2 دن کے وقفے سے 2017 میں آپ کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے، اور اس کے بعد آپ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ وسپرنگ پرائم ولاز، یہ مارگلا ہلز کے اوپر ہے، وہاں پہ 2 یا 3 ولاز خرید کے اپنی بیگم کو تحفہ کرتے ہیں، اور اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ یہ کیش اماؤنٹس جمع ہوتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جو مسرور انور جمع کراتا ہے۔ اس بیچارے مسرور انور کو یہ شاید 25-30 ہزار کا ملازم ہے آپ کی کمپنی کے اندر، یہ مسرور انور صاحب ہیں، اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، شاہد ان کے مختلف ریمانڈز بھی ہو چکے ہیں، یہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں۔ EOBI کے ڈیٹا کے مطابق بھی، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے ڈیٹا کے مطابق بھی یہ پچھلے 10-12 سال سے شریف گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پہ ملازم ہیں۔ یا تو یہ بیچارہ مسرور انور جو 3-4 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کروڑہا پتی آدمی ہے اور اتنا درویش آدمی ہے کہ جو کماتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے، یا یہ پھر آپ کا کیش بوائے ہے۔ برائے مہربانی اس کا جواب ہمیں دے دیجیے۔ اب ایک آخری چیز بھی میں، کیونکہ ثبوت بہت مجھ سے مانگتی ہیں، میں ان کو بار بار ثبوت دکھاتا ہوں، یہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجیے۔ یہ وہ ساری کیش ڈپازٹس کی رسیدیں ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ کی ہیں جو مسرور انور جمع کرا رہا ہے، یہ ایک کے بعد دوسری ہے۔ یہ 2015 کی، وہ 12 کی تھی، یہ 2015 کی کیش ڈپازٹ سلپ ہے جو بینک کو اپنے ریکارڈ میں رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تمام شواہد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ نیب کے ریفرنس کا حصہ بنیں گے اور ان کا جواب شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا، چاہے آپ جتنا مرضی اس سے انکار کرتے رہیں۔ یہ تمام آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اور برائے مہربانی ان کا آپ جواب دے دیں، نہیں دیتے تو وہ تو آپ کو ویسے بھی عدالت میں دینا پڑے گا۔ آخری میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں، جب میں نے یہ کل نثار ٹریڈنگ کی 2 دن پہلے بات کی تھی، اب
آپ ان کا موڈس آپرینڈی دیکھیے، طریقہ واردات دیکھیے. ان کے صاحبزادے حمزہ چیک وصول کر لیتے تھے، اس کے اوپر کراس بھی کروا لیتے تھے، صرف جمع کس کو کرانا ہے اس کا نام نہیں لکھنا، اماؤنٹ لکھوا کے دستخط کروا لیتے تھے. یہ کک بیکس اور کمیشنز کے پیسے ہوتے تھے. یہ جتنے چیکس آپ کے سامنے موجود ہیں، ان چیکس کے اوپر آپ کو ایک چیز بڑی حیران کن نظر آئے گی. یہ 50 لاکھ کا چیک ہے، یہ ایک صاحب نے دیا ہے، ڈیولپر ہیں، وہ بیچارے تعلیم زیادہ نہیں ہوتی تو وہ چیک کاٹ رہے ہیں اردو میں، نیچے لکھا ہوا ہے مبلغ 50 لاکھ روپیہ، اوپر دوسری رائٹنگ میں نثار ٹریڈنگ کنسرن لکھا گیا ہے، اور نیچے یہ رقم ہے اور سائن ہوئے ہیں. یہ تمام زیادہ تر چیک جو ڈیولپر سے لیے گئے ہیں، وہ اس میں یہ چیز قدر مشترک ہے کہ چیک میں جو اماؤنٹ ہے وہ اردو میں لکھی جاتی ہے اور اوپر کمپنی کا نام انگریزی میں لکھا جاتا ہے. یہ تمام چیکس ایسے ہیں. پھر ایک پارلیمنٹیرین بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، جو کہتے ہیں ہم نے پارٹی فنڈ میں پیسے دیے. ان کا بھی میں چیک آپ کو دکھا دیتا ہوں. سیف الملوک کھوکر صاحب، مبلغ 25 لاکھ روپے، یہ نثار ٹریڈنگ کو وہ چیک ادا کر رہے ہیں. یہ ان کے نام کا اکاؤنٹ ہے، یہ لکھا ہوا ہے مبلغ 25 لاکھ روپیہ، اس کی لکھائی اور اوپر نثار ٹریڈنگ. ہر چیک کے اوپر نثار ٹریڈنگ کی لکھائی سیم ہے. اور پھر نثار ٹریڈنگ صرف یاد دہانی کے لیے بیچارہ غریب راشد کرامت 18,000 روپے ماہوار کا، شریف فیڈ مل کا ملازم، ای یو بی آئی کا ڈیٹا بھی اس کو کنفرم کرتا ہے. شریف فیملی بھی آج تک اس کو ڈینائی نہیں کرتی ہے. یا تو سیف الملوک کھوکر صاحب اور یہ باقی جتنے اشخاص ہیں، یہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ یہ راشد کرامت کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، اور وہ بھی دل کا اتنا اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں لینے، اور وہ شریف فیملی کو جمع کرا دیں. تو میرا آپ سے مختصر سوال یہ ہے کہ نیب کا ریفرنس تو فائل ہونے ہی والا ہے، وہاں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے، اور ہماری بھی پوری کوشش اور خواہش جس طرح آپ لوگوں کی ہے کہ یہ ریفرنس. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر گفتگو کر رہے تھے. شبلی فراز بات کر رہے تھے. شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف کی اصل تکلیف یہ ہے کہ جس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ تنقید کرتے ہیں. نیب کے قوانین نواز شریف کے دور میں ہی بنائے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مسرور انور نامی شخص نے 49 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے. شہزاد اکبر نے کہا کہ میاں صاحب نے تو پردے سے نکلنا نہیں ہے، مریم اورنگزیب ہی جواب دے دیں. احسن اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کریں گے. احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شہزاد اکبر صاحب اور شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت مکمل بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور جب سے آٹا اور چینی کے اوپر رپورٹ آئی ہے FIA کی، اور یہ بات قوم کے سامنے آئی ہے کہ 150 ارب کی کرپشن حکومت کے اپنے لوگوں نے کی ہے، جس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے فیصلے کیے کہ جس سے ٹیکس پیئر منی سے اور غریب آدمی کی جیب سے 150 روپیہ اس شوگر مافیا اور آٹا مافیا نے نکالا اور اپنی جیبیں بھری. یہ رپورٹ کسی نیب کے مسلم لیگ نون کے ادارے کی طرف سے یا کسی اپوزیشن کے ادارے کی طرف سے نہیں آئی. یہ رپورٹ اس ادارے نے دی ہے جس کے افسران کو وزیر اعظم نے ہینڈ پک لگایا ہے، اپنی مرضی سے لگایا ہے، اور وہ بھی اس کرپشن کا انکار نہیں کر سکے اور مجبور ہو گئے کہ قوم کے سامنے پیش کریں. اب جب حکومت کی کرپشن پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی، تو بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو وہ پیش کرتے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپوزیشن پر نئے الزام گھڑنے، الزام تراشی اور کردار کشی کا سہارا لیا ہے. اس پوری کارروائی کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ جو چینی مافیا ہے، جو آٹا مافیا ہے، جس کو FIA نے بے نقاب کیا ہے، اس کو بچایا جائے اور لوگوں کی توجہ اپوزیشن کی کردار کشی کے ذریعے اس اصل معاملے سے ہٹائی جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے کرپشن کے خلاف اور احتساب کے عمل میں، تو کیوں نہیں وہ فورن فنڈنگ کیس میں بھی اپنے تمام حسابات پیش کرتی؟ عمران صاحب کیوں نہیں رسیدیں پیش کرتے کہ وہ بیرون ملک کن کن سے پیسے لیتے رہے ہیں، وہ اکاؤنٹ کون کون چلاتا رہا ہے، جنہیں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور اسٹیٹ بینک نے بالآخر وہ چوری پکڑی اور بتایا کہ یہ 20-22 اکاؤنٹس جو ہیں
یہ پی ٹی آئی چلاتی ہے اور ان کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اب جب بھی ان کی پڑتال ہوتی ہے تو یہ کوئی اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن میں درخواست دے دیتے ہیں کہ جناب یہ کارروائی خفیہ رکھی جائے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی نیب کا کیس ہے اس کو ٹی وی کے اوپر چلایا جائے, سوال بھی قوم کے سامنے پوچھے جائیں, ہمارے جواب بھی قوم کے سامنے دکھائے جائیں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ جو جھوٹ کی مشین چل رہی ہے, یہ جو جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب, معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے تھے.